جا کے اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ جو بزرگ صاحب تھے وہاں پر ایک تکیہ لگا ہوا ہے، اس پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ بزرگ صاحب بولے کیا بات ہے، یہ سارے کے سارے لوگ یہاں پر سب چن رہے ہیں، پھول چن رہا ہے، کوئی کچھ چن رہا ہے، کوئی کچھ چن کر رہا ہے، لیکن آپ یہاں پر آرام سے بیٹھے ہوئے، کیا بات ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ دیکھیے میں اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا کر آیا ہوں، اور میرا بچہ اس قابل ہے کہ وہ ہر دن صبح سے لے کر شام تک ایک قرآن ختم کر کے مجھے بخش دیتا ہے، اور مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، لہذا میں اس لیے بیٹھا ہوں آرام سے، اور مجھے کسی قسم کی کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس بزرگ نے، اور اس بزرگ کو سارا اس کا چہرہ بھی دکھ گیا کہ میرا بچہ کس طرح ہے، فلاں ہوٹل میں رہتا ہے، سب کچھ بتا دیے۔ تو وہ بزرگ جو ہے اس کی تلاش میں نکلے اور جا کر اس ہوٹل میں پہنچے تو دیکھے وہاں پر ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے، خوبصورت نوجوان بیٹھا ہے، اور اس کا جو ہے وہ اس طرح ہو رہا ہے، اوپر نیچے ہو رہا ہے، کچھ ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ پڑھ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کیا بات ہے، تم کچھ پڑھ رہے ہو؟ بولا کہ ہاں بس میرا معمول ہے، میں بیٹھا ہوں اور میں پڑھتا رہتا ہوں، اور میں اپنے والدین محترم کو بخشتا رہتا ہوں۔ تو اتنا اس سے سوال کیے اور ان کو خواب کی تعبیر سمجھ میں آ گئی، جو بات تھی واپس آ گئے۔ پھر کچھ دن کے بعد دیکھے کہ وہی بوڑھا باپ جو بزرگ صاحب تھے، پہلے گاؤں تکیے میں ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اور آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کچھ دن کے بعد خواب میں دیکھے وہ باپ جو ہے وہ بھی اسی طرح دوسرے لوگ بھی چن رہے ہیں، تو یہ بھی جا کر وہاں پر چن رہے ہیں۔ تو بولے کیا بات ہے، کچھ دن پہلے تو میں آپ کو دیکھا تھا کہ آپ تو آرام سے گاؤں تکیے میں ٹیک لگا کر بیٹھ کر آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، اور سارے لوگ جو ہے پھول چننے میں مشغول تھے، لیکن آپ اس وقت آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، اور آج کون سی ایسی نوبت آ گئی، کون سی ایسی پریشانی آ گئی کہ آپ بھی اس پھول کے محتاج ہو گئے، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جس لڑکے کو میں دنیا کے اندر چھوڑ کر آیا تھا وہ بھی دنیا سے چل بسا، تو وہ جو سلسلہ میرا جاری تھا، میرا بچہ جو ہر دن قرآن پڑھ کر مجھے بخشتا تھا، وہ سلسلہ بند ہو گیا، لہذا آج میں بھی ان چیزوں کا محتاج ہو گیا۔ تو دیکھیے جب دوبارہ یہ بزرگ صاحب گئے اسی دکان پر جا کے معلوم کیے تو پتہ چلا کچھ دن پہلے ان کے لڑکے کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو سوچنے کا مقام ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم کہاں ہیں؟ ہم کو سوچنا چاہیے، ہم کو اپنی بھی فکر کرنی چاہیے، اپنے گھر والوں کی فکر کرنی چاہیے، اپنے بھائی بہنوں کی فکر کرنی چاہیے، اپنے بچوں کی فکر کرنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل ہمارا لاش پڑا ہو اور ہماری یہاں پر میت رکھی ہوئی ہو اور ہمارے بچے کو 2 حرف پڑھنا بھی معلوم نہ ہو کہ میرا بچہ پڑھ سکے۔ ہم لاتے ہیں قرآن خوانی کرا کر بچوں کو لاتے ہیں، بیٹھا کر پڑھا دیتے ہیں، لیکن وہ بچے جو آتے ہیں پڑھنے کے لیے ان کو کیا پتا، لیکن آپ اگر اپنے بچے کو پڑھائے ہوں گے وہ جس درد کے ساتھ، جس اڑھن کے ساتھ اور جس دل جمعی کے ساتھ پڑھے گا، 2 حرف بھی پڑھے گا، اللہ کا عرش ہل جائے گا اور اللہ تعالیٰ اسی وقت بخش دیں گے۔ لیکن ہمیں یہ احساس نہیں ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ابھی مولانا برقی صاحب آپ لوگوں کے سامنے بتا رہے تھے آج ملک کی حالت اتنے پریشان کن ہے، مسلمانوں کی حالت اتنے پریشان کن ہے کہ مت پوچھیے۔ آج دوسروں کو کیا کہنا، غیروں کو کیا کہیں گے، ہم خود جب اسلام کے دشمن خود بنے ہوئے ہیں۔